بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ حسب معمول آج اور بلکہ حسب وعدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جی تو چاہتا ہے کہ میں جو کچھ میں نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، سنا ہے، علماء کی محفل میں بیٹھ کے جو سنا ہے وہ سب آپ تک منتقل کروں، لیکن ظاہر ہے یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ وعدہ رہا کہ جب تک دم میں دم ہے ان پارٹس مختلف ٹکڑوں میں آپ تک یہ بکھیرتا رہوں گا، آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایک موبائل نمبر ہے 03314049 اس نمبر پہ لوگ مختلف سوالات کرتے ہیں، اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، تاریخ جو ہے وہ اس کا طالب علم ہوں، تاریخ پڑھتا ہوں۔ تو اس بات کا ایک صاحب نے نوٹس لیا اور مجھ سے ایک عجیب سا سوال کر دیا۔ سوال تو انہوں نے کیا، جواب بھی میرے ذہن میں آ گیا، اور کچھ دیر میری آنکھوں میں آنسو رہے، میری آنکھوں میں آنسو رہے۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے اتنی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، تو آپ کے نزدیک آپ نے جو کچھ پڑھا تو آپ نے کس شخص کو سب سے زیادہ خوش قسمت ترین انسان پایا؟ ظاہر دنیا میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ خوش قسمت ہیں، کوئی دولت کے حوالے سے، کوئی شہرت کے حوالے سے، کوئی ایمان کی دولت کے حوالے سے، کئی حوالوں سے ہیں۔ تو بہت مشکل تھا میرے لیے یہ جواب دینا، لیکن میرے ذہن میں ایک شخصیت کا تصور میرے ذہن میں آیا۔ ان کا اس شخصیت کا نام ہے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، جو مصر کے حاکم تھے۔ جو تاریخ سے واقف ہیں وہ بخوبی جانتے ہوں گے ان کے بارے میں، اور انہوں نے جو وہ تاریخی دینی اقدامات اٹھائے وہ اس سے بھی واقف ہوں گے۔ بہرحال جو واقف نہیں ہیں ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے یا ان کو نیک انداز سے یہ واقعہ سنانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری ذات کے مطابق، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، میرے نزدیک سب سے زیادہ خوش قسمت انسان جو میں نے تاریخ میں پڑھا وہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، جو مصر کے حاکم تھے۔ ہوا کچھ یوں، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ رات کو آرام فرما رہے تھے کہ خواب میں انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور انہوں نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان نور الدین زنگی کو کچھ اشخاص، میں معذرت چاہتا ہوں تعداد کتنی تھی یہ مجھے پتہ نہیں، کچھ اشخاص کے چہرے دکھائے اور فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کے شر سے بچاؤ۔ تو سلطان نور الدین زنگی اپنی قسمت میں نازاں کہ میری خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس نے جو بھی نوافل شکرانے کے ادا کیے اور پھر سو گیا۔ اگلے دن پھر وہ ایسا ہی ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی اشخاص دکھائے اور فرمایا اے نور الدین زنگی، مجھے ان اشخاص کے شر سے محفوظ رکھو۔ سلطان نور الدین زنگی پریشان تو ضرور ہوئے، لیکن پھر انہوں نے حسب معمول شکرانے کے نوافل ادا کیے اور سو گئے۔ تیسرے دن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصر کے حاکم سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں تشریف لائے اور قدرے غصے سے فرمایا اور ان اشخاص کے نام دکھائے، شکلیں دکھائی اور کہا کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ اب یہ سننا تھا
تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ انہیں یقین ہو گیا تو ایک بات ضرور ہے، وہ اونٹ پر سر پر حجاز مقدس جو موجودہ سعودی عرب ہے اس طرف یعنی مدینہ شہر کی طرف سر پر اونٹ دوڑا دیا اور دم جا کر انہوں نے مدینہ شہر میں لیا۔ جب اہل مدینہ کو پتہ چلا کہ مصر کے حاکم خود تشریف لائے ہیں تو وہ استقبال کے لیے مدینہ شہر کے باہر آ گئے، اور آپ نے سب کو حکم دیا کہ مدینہ شہر کے اندر جتنے بھی مرد حضرات ہیں سب کے سب مدینہ شہر کے باہر آ جائیں، اور لوگ آ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام جو تھے اشخاص جتنے بھی لوگ تھے ان کو فرداً دیکھا، لیکن انہیں وہ شخص نظر نہ آئے جن کی زیارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمائی تھی۔ آپ نے لوگوں سے کہا، یعنی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں چند ایک لوگ رہ گئے ہیں، چند لوگ رہ گئے ہیں، وہ بہت نیک لوگ ہیں، کہیں دور سے آئے ہیں اور وہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں، وہ کھانا بھی ہم انہیں پہنچا دیتے ہیں اور وہ دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی یہ سن کر متاثر ہوئے اور کہا کہ انہیں عبادت میں کرنے دو، عبادت میں مصروف رہنے دو، میں خود ان کے پاس جاتا ہوں۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو یہ وہی شخص تھے جن کی شکلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یعنی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو دکھائی تھی۔ تو آپ نے یعنی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے قدر سختی کے ساتھ دبا کر پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا مطلب ہے؟ جارحانہ انداز سے پوچھا تو انہوں نے ایک ہولناک انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا ان ملعون کفار نے کہا کہ ہمیں ایک فرقہ ہے، انہوں نے حکم دیا ہے کہ دین اسلام کو قبول کرنا ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم عطر کو وہاں سے نکال لاؤ، جب آپ وہاں سے نکال لاؤ گے تو پھر ہم اس بات کا شور مچائیں گے کوئی نبی کا وجود خدا نخواستہ تھا ہی نہیں، یہ سب ڈرامہ تھا۔ خیر، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی سلوک ان کے ساتھ کرنا تھا وہ کر دیا، یعنی ان کے سر قلم کر دیے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اتنی محنت اور اتنی تگ و دو کرتے کرتے آہستہ آہستہ سرنگ جو تھی وہ بچھاتے مٹی نکال کے دور پھینکتے رہے رات کے وقت، اور اس طریقے سے پھیلاتے رہے مٹی کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ تو حتیٰ کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تک پہنچے جہاں دیکھ کے عقل حیران رہ گئی کہ وہ ظالم، وہ اشخاص جو یہ گھنونا کام کرنے کے لیے آئے تھے، وہ چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین تک پہنچ چکے تھے۔ تو سلطان نور الدین زنگی وہاں پر پہنچے، اور وہ واحد شخص ہیں، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اس روئے زمین میں واحد شخص ہیں جنہوں نے آخری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قدمین شریفین کا بوسہ لیا۔ اس لیے میں انہیں خوش قسمت قرار دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔
سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت معمار جو کام کرتے تھے ان کو بلایا اور حکم دیا کہ اتنی کھدائی کرو کہ نیچے سے پانی نکل آئے چاروں اطراف سے، اور ایسے ہی کیا گیا۔ پانی جہاں تک نکل آیا وہاں تک پھر آپ نے سلائی یعنی سیسا پگھلا کر اس میں ڈال دیا تاکہ قیامت تک کوئی یہ شخص جسارت نہ کر سکے کہ آپ کے جسم عطر تک کوئی پہنچ سکے۔ اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک تک گئے، بالکل غلط ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہاں پر سیسا پلائی دیوار بنا دی گئی ہے، اب قیامت تک وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہ واحد خوش قسمت شخص ہے سلطان نور الدین زنگی، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین ان کی زیارت بھی کی، ان کا بوسہ بھی لیا۔ اب میں ایک چھوٹا سارا واقعہ آپ تک بیان کرنا چاہتا ہوں، بہت کم یعنی میری زوجہ محترمہ اور چند ایک قدردان لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے، ورنہ میں نارملی کسی کو بتاتا نہیں۔ ہم یعنی میں اور ہمارا خاندان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اولاد سے آتے ہیں، اور شہنشاہ اکبر کے دور میں حجاز مقدس یعنی سعودی عرب سے ہمارے بزرگ تبلیغ اسلام کے لیے بر صغیر میں تشریف لائے، اور گجرات شہر کے پاس ایک جگہ گندرا وہاں پر اپنا مسکن بنایا، اور وہاں پر انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ خیر یہ ایک علیحدہ تعارف ہو گیا۔ تو 1998 میں اور میری زوجہ محترمہ دونوں حج پر گئے۔ اس وقت یہ 98 کی بات ہے، اس وقت حج 40 دن کا ہوتا تھا۔ حج ہو گیا، اب ہم ظاہر انتظار میں تھے کب ہماری فلائٹ کا ٹائم آئے تو ہم لوگ روانہ ہوں۔ اب روانگی کی تیاری تھی، تو ایک دن عشاء کی نماز کے بعد مجھ سے کچھ عجیب و غریب کام جو ہے وہ ہونے شروع ہو گئے، جو پہلے کبھی نہ ہوئے۔ میں مانتا ہوں کہ میں رات کو مسواک یا دانت برش کرنے کا ریگولر نہیں ہوں کہ میں دانت روزانہ رات کو برش کرتا ہوں یا مسواک کرتا ہوں۔ اس دن میں نے دانت مسواک کیے، برش نہیں کیے، مسواک کیے، وضو بھی کیا، پاکیزہ تو پہلے ہی تھا، وضو بھی کیا، اور پتہ نہیں میری زبان پر درود پاک جو تھا وہ چلنا شروع ہو گئے۔ درود پاک خوب درود پاک میں نے پڑھا، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے میں سو گیا۔ اب ہمارے ایک دوست جو ہمارے شہر وزیر آباد سے تھے، ان کا نام حاجی مشتاق احمد، وہ بھی حج اور عمرہ کے بہت شوقین، 5 وقت کے نمازی، اور تہجد کے وقت مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ بہرحال یہ واقعہ مکہ کا ہے۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے محترم حاجی مشتاق احمد صاحب نے، الحاج مشتاق احمد صاحب نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، اور مجھے ایک جگہ پر لے کر گئے، اور میں نے پوچھا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں، چونکہ یہ معاملہ بڑے ادب کا ہے، بڑے ادب کا مقام ہے، بڑے ادب کی میں بات کر رہا ہوں، لہٰذا میں وہ بات کر رہا ہوں جو حرف بحرف مجھے یاد ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میں اس وقت بینک میں تھا، تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم بینک والوں کے لیے اسٹیٹ بینک ایک بڑے احترام کی جگہ ہوتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ چلیے مجھے آگے لے چلیں، تو انہوں نے فرمایا نہیں، آگے آپ نہیں جانا ہے، میں نہیں جا سکتا، ابھی مجھے اجازت نہیں ہے، جب اجازت ہوگی تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، آپ یہاں اتر جائیں، میں آپ کو یہاں اتارتا ہوں، آپ یہاں کو راستہ مجھے بتایا، میں نے بتایا میں بڑی احتیاط سے بات کروں گا۔ انہوں نے مجھے کچھ راستہ دکھایا اور کہا کہ اس طریقے سے جائیں گے تو آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔
میں بہرحال میری زبان پہ درود پاک جاری تھا اور میں نے چلنا شروع کر دیا میری وہاں پر اچانک ملاقات ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور میں نے ان کے ساتھ بات کی کہ میں چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اولاد میں سے ہوں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے اب میں نے کہا بڑی احتیاط سے بات کروں گا، دائیں طرف یا بائیں طرف، دائیں طرف یا بائیں طرف مجھے اشارہ کیا۔ تو میں اس طرف گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور میرے سے ہم کلام ہوئے۔ اب جو باتیں ہوئیں وہ میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا۔ بہرحال میں نے اتنا کہا، میں آپ کی اولاد میں سے ہوں، اب میرے حق میں دعائے خیر فرمائیے، اور ہو سکے تو اپنے یار غار ان کی زیارت فرما دے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرما دے۔ یہ سب کچھ جو میری حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے جد امجد ہیں ان سے ملاقات کے بعد کی یہ بات ہے کہ میں نے کہا کہ میری سرکار دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زیارت فرما دے۔ انہوں نے کمال شفقت فرمائی اور مجھے ایک اشارہ کیا تو میں وہاں پر کھڑا ہو گیا، اس طرف متوجہ ہوا۔ تو اب اسے آپ میری خوش قسمتی کہیں، بد قسمتی کہیں، جو مرضی کہہ لیں، جب میں اس طرف گیا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف گیا تو مجھے آپ کے قدمین شریفین اس طرح مجھے نظر آئے جیسے انسان پانی کے اندر ہوتا ہے اور پانی کے اندر جب آنکھیں کھولتا ہے تو دھندلا دھندلا کچھ نظر آتا ہے، تو خواب میں اس طرح مجھے پانی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین ان کی زیارت نصیب ہوئی۔ اب میں نہیں جانتا میں خوش قسمت ہوں یا بد قسمت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی شفاعت روز قیامت نصیب فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو ان کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب مجھ سے مزید نہیں بولا جا رہا، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔